کر عطا ہم سب کو شیریں عرفان آب، یا وہابو یا وہابو یا وہاب۔ بسم رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دا بیسٹ آف آل۔ حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت سلام۔ عزیزان محترم، آج حقیق عرفان میں ہم آپ کی خدمت میں یا وہابو یعنی وہاب سے مراد ہیں، اور یہ تقریباً قرآن شریف میں 6 مقام پر ہے، لیکن ہم غور کرتے ہیں کہ وہاب کے معنی کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں فیروز اللغات صفحہ 1417 میں وہب جو ہے اس کا مادہ ہے، اس کے معنی بخشش، عطا، سخاوت کے ہیں، اور اسی سے لفظ وہاب نکلا ہے۔ اور وہاب جو ہے یہ اس کے معنی ہے بہت زیادہ بخشش عطا کرنے والی ذات، اور وہ سوائے اس رب العالمین کے اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اب چونکہ یہ وہاب عربی کا لفظ ہے اور ہم اس کے لیے جو لفظ عطا کا استعمال کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 8 ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کیجیو، اور ہمیں اپنے ہاں سے اور نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا کرنے والا۔ پارہ یہ فتح محمد جالین صاحب کا ترجمہ ہے اور صفحہ نمبر 81۔ ہم غور کرتے ہیں کہ عطا کرنے کے لحاظ سے 2 قسم کی ہستی پائی جاتی ہے۔ پروردگار علم وہ تو سب سے بڑا عطا کرنے والی ذات، لیکن انسانوں کو بھی کچھ اختیار دیا جو وہ بھی عطا کرتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ خدائے رب العالمین جو وہاب ہے وہ عطا کرنے کے بعد اپنے کھاتے میں کہیں انٹری نہیں کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ چیز دی ہے۔ انسان دینے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ ہاں میں نے یہ چیز تمہیں دی ہے، اور اگر اسے گم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر پوچھتے بھی ہیں کہ ہاں وہ جو چیز دی تھی اس کا کیا ہوا، جو ختم ہو گئی۔ یہ ہر جگہ دستور ہے ہمارے یہاں، یعنی دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کسی آفس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، کوئی چیز چاہیے، پھر استعمال میں 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ویسٹیج آئٹم ہوتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں پھینک دیے جاتے ہیں، اس کا وہ بھی انٹری ہوتی ہے، اور ایک وہ آئٹم جو مستقل چل رہے ہوتے ہیں اس کی بھی انٹری ہوتی ہے۔ لیکن رب العالمین وہ عطا کرنے والی ذات ہے کہ انسان اگر غور کرے تو اپنے سر کے بال سے لے کر اور پیر کے ناخن تک دیکھتا چلا جائے کہ اسے جو چیز عطا کی واپس وہ لیتا نہیں ہے، کبھی پوچھتا نہیں کہ ہم نے تمہیں یہ چیز دی ہے، اس کا تم نے کیا استعمال کیا۔ وہ جب پوچھے گا آخری دن ہوں گے، وہ آخرت کا دن ہوگا۔ اب اس نے جس کو جو علوم عطا کیا ہے، جو سابقہ بزرگان ما سلف گزر چکے ہیں، جن کے الفاظ موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، ایسے کہ پھولوں کی خوشبو کی طرح وہ بکھر رہے ہیں، لیکن اسے سمیٹا جائے اور اس خوشبو کو پھیلائی جائے تو ضرور آنے والی نسلوں کے اس کے فیض حاصل ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد کے اعتبار سے یہ ہونے چاہیے کہ سلسلہ رشد و ہدایت مسلسل جاری و ساری ہونی چاہیے، اور پھر وہ مفکر بے مثل اور محقق بے عدیل جو رشد و ہدایت کام انجام دے گئے، مقرر شیریں بیان، ان تمام کے کاوشوں کو آئندہ نسلوں میں ہم منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقی عرفان کے ذریعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نابغہ انسان تو روز روز پیدا نہیں ہوتے، لیکن اس کے لیے جو عصمت و طہارت، معرفت و حقیقت، اور وہ تمام باتیں جو معجزاتی طور پر ہمارے سامنے ہے جناب یسوع المسیح سلام علیہ نے کی، ہم حقیقی عرفان میں آپ کے ذات اقدس کو اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کلام مقدس میں ہے، کیونکہ آپ کی ذات عظمت ربانی اور معراج انسانی کا سرچشمہ ہے، اور دروس محبت کامل انسان اور کامل خدا کے لیے آپ کے اوصاف حمیدہ، یعنی جسے درس دیا گیا ہے باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کے حوالے سے یہ رہنمائی باطنی ان چیز کے لیے وہ قوت کاملہ کی عطا سے حاصل ہو سکتی ہے، ویسے ہم حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہمارے پاس 2 چیزیں آئیں گی۔ ایک کہ ہم کہاں تک علوم حاصل کر رہے ہیں، وہ کتاب مقدس جو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے عطا فرمائی تھی، ہم اس سے کتنا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ پھر ہم غور کرتے ہیں
ज़बूर शरीफ है 119 और इसके 4-5 आयतें की हम तिलावत करें, मुसलसल चलेंगी। 34 नंबर आयत है 119 के, मुझे फ़हम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर चलूँगा, बल्कि मैं पूरे दिल से इसको मानूँगा। पहली बात हो रही शरीयत पर चलने की है, और बगैर शरीयत पर चले आप किसी चीज़ को तक़वियत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन कब तक? 73वीं आयत में है, योद यानी तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी, मुझे फ़हम अता कर ताकि तेरे फरमान को सीख सकूँ। ये वो अंबिया हैं, यानी जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम हो गए और जनाब सलमान। ये सलमान और दाऊद, इन्होंने परवरदिगार से वो अता करने की दुआ की है, दरख्वास्त की है, वो फ़हम अता करने की दरख्वास्त की है, ताकि हम इंसान जिसको उसने खल्क़ किया है वो उसकी बारगाह से क्या क्या चीज़ मांगता है। ये हम सब के लिए एक रुश्द है, एक हिदायत है। फिर हम गौर करते हैं 125 नंबर आयत कि मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे फ़हम अता कर ताकि मैं तेरी शहादतों को समझ लूँ। अज़ीज़म, यहाँ गौर करने वाली बात है कि एक नबी शहादतों को समझना चाहते हैं। शहादत क्या चीज़ है? उस वक्त तो जंग जदाल नहीं थे, लेकिन फिर शहादत का तस्करा क्यों कर रहे हैं? क्या वो शहादत जो आज हमारे यहाँ दर्स दिए जाते हैं कि किसी को कत्ल कर दो और कत्ल हो जाओ तो वो शहादत हो जाएगी? नहीं, बल्कि शहादत के माने यहाँ अगली आयत में जब ये हम 144 नंबर, तेरी शहादतें हमेशा रास्त हैं, मुझे फ़हम अता कर मैं ज़िंदा रहूँगा। शहादत से मुराद कि वो गवाही, वो बातें जो परवरदिगार आलम ने, रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिया वो बातें लिखाई, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने तहरीर की, और वो बातें सिलसिला दर्जा बदर्जा हम पहले भी इस चीज़ का तस्करा कर चुके, लेकिन चूँकि आज दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, इसीलिए असल मौजू की तरफ हम रहेंगे। तो वो बातें जो शहादत वो है, वो अल्फाज, वो कलमात इलाहिया जो किताब मुक़द्दस में आज हमारे सामने है, वो तमाम दर्ज करने की बातें थी, वो शहादत थी, वो गवाहियाँ थीं, वो अंबिया की गवाही कि रब्बुल आलमीन ने कायनात के बारे में, इंसान के बारे में कैसी कैसी बातें कही हैं। और वो भेद इंसान को उस वक्त समझ में आएंगे जब तक कि वो ईमान हासिल नहीं कर लेगा, और ईमान के साथ साथ किताब मुक़द्दस पर अमल करना ज़रूरी है। आइए हम 159 नंबर आयत पे चलते हैं। ए खुदावंद, मेरी फरियाद तेरे हुजूर पहुँचे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे फ़हम अता फरमा। फ़हम कहते हैं शऊर को, सोच को, समझ को, और जब तक समझ नहीं आएगी उस वक्त बात किसी की समझ में नहीं आती। फिर जनाब सलमान का ये मज़ामीर की तलावत में आप एक बादशाह के लिए दुआ करते हैं कि चूँकि हमारे यहाँ बादशाहों के लिए दुआ नहीं की जाती, सरबान हुकूमत पर से लान तान किए जाते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं दुआ करो। आपने दुआ फरमाई, क्या दुआ फरमाई है? ये ज़बूर 72 की पहली आयत है। ए खुदा, बादशाह को अपने अहकाम और शहजादों को अपनी सदाकत अता फरमा। देखिए, बादशाह अपनी तरफ से अहकाम जारी करते हैं, जबकि किताब मुक़द्दस से उनके अहकाम जारी करने चाहिए थे। आज हमारी शनियों में किस्मत के वो फ़क़दान है कि किताब मुक़द्दस को छोड़कर अपने अपने यानी अपनी आमदनी के लिए कानून जारी करते हैं, जो मफलूकुल हाल लोगों के लिए, अवामुन्नास लोगों के लिए बाइस तकलीफ़ बन जाती हैं। आइए हम फिर गौर करते हैं कि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर जो मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम व मुअज़्ज़म है, उसका मानना ज़रूरी है कि इसमें न सिर्फ मजहबी अखलाकियात की बातें हैं, बल्कि खुश अखलाकी आदाब व अतवार। और अब जो किताब हम रेफरेंस देने जा रहे हैं वो है इमसाल की किताब। उसमें बेशुमार ऐसी बातें, हिकमत की बातें हैं कि किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारी जाए, उस हिकमत को समझना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत करना और है, हिकमत को समझना और है। हिकमत वही समझ सकता है जिसको जो अब परवरदिगार आलम से फ़हम इदराक अता करेगा, मांगेगा। तो इमसाल की किताब में माक़ूलो और ज़रबुल इमसाल की बातें हैं। सूरत के एतबार से कि हम जब गौर करेंगे तो उसमें अखलाकियात का वो जामा है कि हर इंसान के लिए जब वो पढ़ेगा तो ज़रूर उसे कुछ ना कुछ बातें मिलेंगी। इसीलिए आज फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इमसाल के वो सहीफ़ा को ज़रूर पढ़ेंगे। और उसके चौथे बाब की मैं 7 और 9 आयत 2 आयत की तलावत करूँगी। 7 ta 9 पहली 4 बाब की 7वीं आयत में है, हुकूमत हिकमत अफजल है। हिकमत कोई भी इंसान सीखना चाहे तो वो अफजल है। हिकमत अफजल है। हिकमत बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फ़हम हासिल कर। जब तक हिकमत नहीं होगी कोई काम अंजाम नहीं दे सकते। सारे काम, टेक्निकल काम भी जो भी जन जाते हिकमत से करेगा, हिकमत से करेंगे चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। फिर इसी तरह इसकी 8वीं आयत में है कि उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगा। जब तू उसे गले लगाएगा तो वो इज़्ज़त बख्शेगी। क्या चीज़? हिकमत। वो अल्लाह तबारक व तआला खुदाए रब्बुल जलाल से वो चीज़ मांगे ताकि वो हमें फ़हम अता करे।
ابھی 9ویں آیت میں ہے کہ وہ تیرے سر پر زینت کا صحرا باندھے گا اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گا۔ جب یہ ساری باتیں آئیں گی تو وہ جب کس کو کب ذرے کو وہ آفتاب بنا دے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ عطا کرنے پر آئے تو سب کو عطا کرتا ہے۔ اب اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو رب مانو جب بھی عطا کرتا ہے، نہ مانو جب بھی عطا کرے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب دانیل جو بنو قد نظر بادشاہ کے یہاں تھے، اسے جو خواب دیکھا تھا، آپ نے خواب کے تعبیر کی تو اس نے کہا کہ اس کو وہ چیز عطا کرو جو میں نے اپنے اعلان میں کہا تھا۔ تو عطا کرنے والے بظاہر تو لوگ دیکھتے کہ انسان عطا کرتا ہے، لیکن اس انسان کے دل میں کس نے محبت ڈالی؟ وہ رب العالمین ہے، وہی عطا کرتا ہے اور اسی کے ذریعے پہ چیزیں ملتی ہیں۔ عزیزان من، آپ دیکھیں گے کہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعہ، اپنے انبیاء کے ذریعہ، اپنے زمانے کے مطابق نہیں بلکہ زمانے سے ہٹ کر کے اعلیٰ و عرفہ حکمت و علوم عطا کرتا ہے، اور وہ گنج وہ خزانہ عطا کرتا ہے جو دنیا والوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں، اور دنیا ہمیشہ انہی کے پاس جاتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے بس نہیں چلتا ہے تو کمزوروں کو دبانے کے لیے اس پر مقدمہ دائر کرتے ہیں، بجائے اس کو انعام اکرام دینے کے اس پر جھوٹا مقدمہ دائر کر کے اس کو اپنے ضابطہ اس میں لے لیتے ہیں، اس کی چیزیں بند کر دیتے ہیں، اس کی خوراک تک بند کر دیتے ہیں، اس کو حبس بیجا میں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ رب العالمین اس حبس بیجا میں بھی اس کو زندگی عطا کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سی جگہ آپ غور کریں گے زلزلے آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اوپر کی چیزیں نیچے چلی جاتی، زمین پھٹ جاتی، نیچے چلی جاتی۔ لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ ابھی حال ہی میں زلزلہ آیا تو 50 گھنٹے کے بعد بھی لوگوں کو زندہ نکالا جائے۔ وہ زندگی کس نے عطا کی وہاں پہ؟ وہ رب العالمین۔ تو جتنا بندہ شکر کرے کہ وہ کہاں کہاں زندگی نہیں عطا کرتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں تم وہ زندگی عطا کرتا ہے جس کو تم تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں کس نے مصلی بچھا کر دعا مانگی تھی؟ تو وہ عطا کرنے والی ذات سے ہر وقت دعا میں انسان گزارے تو بہت کچھ عطا کرتا ہوا۔ عزیز اب ہم چلتے ہیں جناب ایوب کے صحیفے کے 36 باب کی 2 آیت پڑھیں گے، 6 اور 31 نمبر آیت، کہ خدا کیا کرتا ہے۔ 6 آیت میں، 6 آیت میں، وہ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا ہے، یعنی کہ جو بھی شریر ہوگا خدا اس کی زندگی برقرار نہیں رکھتا، وہ کبھی نہ کبھی مارے جاتے ہیں، اور ایسی موت ان پر آتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ مصیبت زدوں کو ان کا حق ادا کرتا ہے۔ جنہوں نے اس سے غصب کیا تھا اس کا حق چھین لیتا پروردگار۔ اگر یہاں ان کو موقع نہیں ملا تو ایک موقع اس کو اور دیتا ہے۔ اسی طرح 31ویں آیت میں ہے، کیونکہ انہی سے وہ قوموں کا انصاف کرتا ہے اور خوراک کے افراد سے عطا کرتا ہے۔ عطا کرنے پر آتا ہے تو جناب یوسف علیہ السلام کو کس شان سے عطا کیا کہ بھائی نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن پروردگار نے مصر کے بادشاہت عطا کر دی۔ تو اس کی عطا کی شان ہی نرالی ہے، جہاں انسان سوچ نہیں سکتا وہاں سے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یوئیل نبی کا ایک صحیفہ ہے، اس کے دوسرے باب کی 19ویں آیت میں عجب انداز ہے کہ پھر خدا نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے اور پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے کہ پروردگار عالم کسی کو جب چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، اور کب تک عزت دیتا رہتا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کو بہت عزت دی، اس لیے کہ اس نے کہا یہ ہماری قوم ہے، اور بہت کچھ عطا کرتا رہا۔ قرآن میں بھی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم انی فضلت علی العالمین، عالمین میں اس کو عزت عطا کی۔ صحائف انبیاء میں ہم جب غور کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت ہم وقت نزاکت کو دیکھتے ہیں، بہت ساری چیز ہم پیش نہیں کر پائیں گے، انشاءاللہ دوسرے کسی اور پروگرام میں ہم آپ کو پیش کریں گے۔ عطا ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی چھین نہیں سکتا، پروردگار عطا کرتا ہے۔ مثلا کسی کو اتنا ذہن عطا کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ چیز دیکھ لیتا ہے، اسے یادداشت اضافہ ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی۔ کسی کو اتنی بینائی عطا کی کہ دور کی چیز کو دیکھ لیتا ہے، کسی کو سماعت اتنی ہے کہ وہ دور کی آواز کو سن لیتا ہے، اور کسی کو اتنی آواز دی ہے حلق میں، اس کو دل میں اتنی طاقت عطا کی دور تک اس کی آواز جاتی، یہ اس کی عطا ہے۔ کسی کو خوبصورتی عطا کی، غرض کی اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب عطا کرنے پر آتا ہے، سورج کی روشنی سب کے لیے عطا ہے، ہوا سب کے لیے عطا کی اس نے، کہیں پروردگار نے ہوا بند نہیں کی، لیکن انسان ہے جو خدا کی دی نعمتوں کو لے کر کے اپنے نیچے لوگوں کو سے غصب کر لیتا، اس کو حق نہیں دیتا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی وہ چیز چھن جاتی ہے۔ آئیے ہم پھر غور کرتے ہیں، یہ ہے لوقا کی معرفت لکھی گئی انجیل شریف، اس کے 7ویں باب کی 18 تا 23 آیت،
کہ اور یوحنا اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی، اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ یوحنا یہ وہ ہستی ہے جو جناب زکریا کے فرزند ارجمند ہے، جنہوں نے حضرت یسوع المسیح کے لیے راہ ہموار کی تھی، اور یہ شہد اور ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ لیکن ان کو جب قید میں ڈال دیا گیا، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جناب یسوع المسیح کے لیے بہت سے راہ ہموار کرنے پر انہوں نے پوچھا 2 کو، جب یہ قید میں تھے، اپنے 2 شاگرد بلا کر کہ پوچھو یسوع سے کہ یا یہ وہی ہے یا ان کے علاوہ ہم کسی اور کا انتظار کریں۔ اب یہاں 20ویں آیت میں ہے، انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسروں کی راہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد 21ویں آیت میں، اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماروں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی۔ دیکھیں، عطا کرنے والی ذات کون؟ کیا آج کے زمانے میں کسی نے چھو کر کے کسی کی بیماری کو دور کی ہے؟ نہیں۔ دعویٰ کرنا الگ ہے، عقیدت میں آ کے ہم کسی کا نام لیں یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ پھر ہم 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑھی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ دیکھیں، بہت قیمتی بات ہے غریبوں کو خوشخبری سنانا۔ غریبوں کو خوشخبری کوئی نہیں سناتا ہے، اور جب غریبوں کو خوشخبری ملے گی تو پھر ہر معاشرہ ہمارا خوشحال نظر آئے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان حکومت میں بیٹھنے والے غریبوں کا خون چوس لیتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے ٹیکس لگاتے ہیں، اپنی تجوری تو بھرتے ہیں، غریبوں کا پیٹ نہیں بھرتے، بیچارے بھوک سے بلبلا اٹھتے ہیں۔ تو کو چاہیے ایک اثر ہونے تک، اسی لیے کہا گیا کہ کسی کی سے ڈرو، یہ مت سمجھو کہ اس کا کوئی نہیں، اس کا خدا تو ضرور ہوتا ہے۔ آئیے ہم 23ویں آیت میں چلتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر کھائیں گے۔ اب یہ لوگ سمجھے پریشان ہو گئے کہ یہ یوحنا کے لیے کیوں کہا گیا کہ ہاں وہ ٹھوکر کھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں عزیزان محترم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم چند سائنس کے اعتبار سے، ہم میڈیکل سے سوال کرتے ہیں کہ فزیشین یا جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ ادویات تو دیتے ہیں کہ 38 سال کا کوئی اگر اپاہج ہے تو کیا اس کو ٹریٹمنٹ دے کر صحیح کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے اب تک اپنے ہوش میں کہ مرض بڑھتا رہا جو دوا کی بقول غالب کے، اور دوائیوں کی تعداد بڑھتے جاتی ہے، مرض بڑھتا جاتا ہے، پیسے ڈاکٹر کے فیس بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے اینڈ کیا ہوتا ہے کہ مریض کو کہتے ہیں کہ ہسپتال میں داخل کرو، وہاں کی فیس الگ، وہاں کے ڈاکٹر کی فیس الگ، وہاں کے ہر چارجز الگ، اور اینڈ یہ ہوتا ہے، آخر یہ ہوتا ہے کہ مریض مر جاتا ہے، اور کہتے ہیں جی اتنا پیسہ جمع کریں اور ڈیڈ باڈی لے کر چلے جائیں۔ یہ ہے ہمارے یہاں کا افتاد، یہ ہے صد افسوس کہ مریض صحت یاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے خون چوس کر کے اس کے پیسے نکال کر جہاں تو سکتا ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہی خدا نے درس دیا ہے؟ آئیے ہم اس کے پاس چلتے ہیں، اس ڈاکٹر، اس طبیب کے پاس کیوں نہیں چلتے ہم جہاں مفت علاج کرتا ہے وہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح وہ کون ہے جو اپاہج کو وہ کون وہاب ہے، عطا کرنے والی ذات ہے جو اپاہج کو صحت یاب کرے۔ اسی طرح پھر دیکھتے ہیں کہ چھو کر کے کیا کسی اسکن اسپیشلسٹ نے کسی کے اگر جزام ہو گیا ہے، برس کا مرض ہو گیا ہے، اس کے جلدی امراض ہو گیا، اس کو چھو کے اس کو شفا دی ہو؟ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ وہی ہوتا، ادویات میں اضافہ، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے جلد میں اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان چونکہ مرنے کا ہے، مرنا ایک دن تو خاک میں مل جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، وہ کون وہاب ہے جو دنیا میں آئے اور اس نے چھو کر کے مریضوں کو شفا یاب کی؟ اس کے جواب میں آخر میں دیں گے، ابھی صرف سوالات کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہی ذات ہے، یسوع المسیح سلام علینا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ENT اسپیشلسٹ، ایئر، نوز اینڈ تھروٹ، کیا گونگے کو دوائی بغیر یا چھو کر کے یا آپریشن کر کے بولنے سکھایا؟ نہیں سکھایا۔ کیا کسی بہرے کو کان صاف کر کے یا اس کے پردے کو چینج کر کے کیا؟ نہیں کیا، بلکہ کان خراب کر دیا، ایک کان جو سنتا تھا وہ بھی بہرا ہو گیا بیچارہ۔ تو کیا کسی بہرے کو کسی نے چھو کر کے، وہ کون وہاب ہے جو زمین پر آیا اور بہرے کو اور گونگا کو چھو کر اس نے شفا بخشی؟ یہ کیسا ENT اسپیشلسٹ تھا؟ وہ ایک ہی ذات ہے، وہ یسوع المسیح سلام علینا، جو گونگے بولتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں۔ پھر ہم پوچھتے ہیں آئی اسپیشلسٹ تھے،
کسی بھی آئی اسپیشلسٹ ہمیں بتا دے، دیکھیں ہم نے بھی چشمہ لگایا، آئی اسپیشلسٹ کے کہنے پر چشمہ لگایا، تو کیا کوئی آئی اسپیشلسٹ آنکھ پر مٹی لگا کر کے، تھوک میں گون کر مٹی لگا کے کیا وہ روشنائی بینائی عطا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کون ہے وہاب جس نے بغیر کسی چیز کے دوائی دیے ہوئے کبھی مٹی لگا کر، کبھی اس کے ایمان کو دیکھ کر آنکھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو شفا بخشی اور اس کی بینائی واپس آ گئی؟ عزیزو، وہ وہاب ایک ہی ذات ہے، وہ یسوع مسیح سلام علیہ، جس کا ذکر قرآن میں بھی کہا کہ مردوں کو زندہ کرے گا، مادہ ذات نابیناؤں کو بینائی عطا کرے گا۔ عزیز، پھر ہم چلتے ہیں ایک اور اسپیشلسٹ کے پاس، آرتھوپیڈک، یعنی ہڈیوں کے ڈاکٹر، ہڈیوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یہ۔ کیا کسی اپاہج جس کا ہاتھ خشک ہو گیا، سوکھ گیا ہو، پولیو کے مرض کی وجہ سے یہ ٹانگیں سوکھ گئی ہوں، یا حادثے کی وجہ، گرنے کی وجہ سے ہاتھ ٹوٹ گیا ہو، پیر ٹوٹ گیا ہو، وہ پیسے تو لیتے ہیں، کیا وہ دوبارہ چلنے کے قابل بنا سکتے ہیں؟ نہیں، بغیر پیسے کے نہیں کرتا کوئی بھی۔ لیکن یسوع نے غریبوں کے لیے کام کیا، آئے، ایسا آرتھوپیڈک ہم نے نہیں دیکھا۔ تو قرآن جس کی گواہی دے، کتاب مقدس جس کی گواہی دے کہ اس نے چھوا اور پولیو زدہ یعنی کہ سوکھے ہوئے ہاتھ اس کے کام کے قابل ہو گئے، جو چل نہیں پاتا تھا وہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ تو ہمیں تو ایسا اسپرٹ چاہیے، ایسا آرتھوپیڈک چاہیے۔ عزیزہ، پھر ہم چلتے ہیں ایک اور، ہم آتے ہیں فالگروں، نجومیوں، تانترک اور وہ جو جھاڑ پھونک کرنے والے، وہ جعلی پیر، جعلی مولویوں کے پاس، یا جعلی بہت سارے مذہبی رہنما بنتے پھرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا بدروحوں کو نکالنے کے لیے پیسے لیتے ہو؟ ہاں بالکل لیتے ہیں، وہ چونکہ ان کا پیشہ ہے۔ تو کیا کسی نے کتنے بدروحوں کو نکالا؟ جناب یسوع سے پہلے کسی نے نہیں نکالا۔ اور وہ جب آئے تو جہاں جھنڈ کے جھنڈ تھے ان کو نکالا، اور نکال کر کے ایسے بھی لوگ تھے کہ ایک ایسا بندہ بھی ملا جو قبرستان میں رہا کرتا تھا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے جسم میں کپڑا نہیں رکھتا تھا وہ، اور کبھی اپنے سر پھوڑ لیتا، کبھی ہاتھ توڑ لیتا، کبھی پیر توڑ لیتا۔ لیکن جناب یسوع مسیح سلام علیہ کو دیکھا تو کیا کیا اس نے؟ سوال کرتا ہے کہ کیا قیامت آ گئی، تم ابھی ہمیں سزا دینے کے لیے آئے ہو؟ یعنی اس بدروح کو پتا تھا یہ جو آیا ہے یہ تمام تانترکوں کا، تمام نجومیوں کا، تمام فال نکالنے والوں کا، تمام جادوگروں کا، اس کی ہر چیز سے مات کھا گئی، وہ کوئی نہیں نکال سکا۔ اور یسوع مسیح نے جب ایک مرتبہ اسے دیکھا اور سوروں کا غول دیکھا، اس کے بدروحوں کو اس میں سے نکال کر سورے میں ڈال کر انہوں نے دریا میں پھینک دیا۔ یہ اس کو نئی زندگی عطا کی، اور اسے کہا جا تو اپنے گھر جا، لیکن وہ جناب یسوع مسیح السلام علیہ کے ساتھ ہو لیا۔ ہمیں تو ایسا چاہیے، ایسا اسپرٹ چاہیے عزیزوں، جو کہ ہر طرح ہماری ہر آن ہمارے ساتھ مدد کرنے والا بن جائے۔ چند ساتھ کی زحمت، پھر اجازت چاہوں گا۔ عزیزوں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بات قرآن شریف میں بھی ہے کہ ایک انسان قتل پورے انسانی قتل کے مترادف ہے، سب مانتے ہیں۔ پھر یہ قتل و غارت گری کس بیس پر ہو رہی، کس وجوہات کے بنا پر ہو رہی؟ دولت کے لالچ میں، زمین کے لالچ میں، زر زمین، یہ تین چیز کے لالچ میں لوگ کر رہے ہیں، یا کسی غریب کو زمین کو ہتھیانے کے اس میں مختلف الزامات لگاتے ہیں، مختلف توہینات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عدالت میں کبھی بھی ان توہمات کا، ان توضیحات کی پیش نہ کر سکے، اس پر جرم ثابت نہ ہو سکا، لیکن اپنی حوث کی خاطر اس غریب کی زمین کو ہتھیانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے دھندے کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک وقت آئے گا جب وہ خود اس زمین پر آئے اور وہ عدالت کا دن ہوگا، تو پھر بتائیں آپ کو کیا عطا کرے گا وہ، جنت یا جہنم؟ چونکہ ساری کام، دو ہی کام ہو رہے دنیا میں، یا جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف سے۔ اب چونکہ ہم پوچھتے ہیں تمام ان سے کہ آپ نے کتنے ڈاکٹرز، تانترک، مولوی صاحبان، جھاڑ پھونک کرنے والے، جن اتارنے والے، بدروحوں کو اتارنے والے، کیا کسی مردے کو چھو کر کے زندہ کیا؟ نہیں نا، نہیں کر سکے۔ کیسے کریں گے؟ اختیاری نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اختیار ہوگا وہ کر سکتا ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہوں گے، جس کا میں نے تذکرہ کیا، قرآن بھی گواہی دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ملے گا آپ کو، سورہ مریم میں ملے گا کہ وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ یسوع مسیح السلام علیہ، کہ آپ نے کس طرح، یہ کتابیں کب لکھی گئی ہیں؟ قرآن یہ تقریباً 611 سال کے بعد، اور قرآن شریف میں جتنے مختصر طور پر ہی صحیح، لیکن جناب مسیح کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں، کسی کو یہ کام نہ کسی نبی یا کسی رسول نے کیا، کسی نے نہیں کیا، اور کرنے والی ذات جناب یسوع مسیح ہی ہیں۔ آپ غور کریں کہ مردے کو، زندہ کو مارنا تو بہت آسان، کسی نہ کسی الزام لگا کر کے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی
ادارے میں اس کو الزام کے ذریعے سے اس کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے، یا مار مار کے اس کو وہیں مار دیا جاتا ہے، لیکن مردے کو زندہ کوئی نہیں کر سکا۔ زندوں کو مارنا بہت آسان، مار ڈالو ختم ہو گئے ذات، لیکن مردہ کو کوئی زندہ نہیں کر سکا، اور وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ یسوع مسیح سلام علیہ۔ ایسا طبیب، ایسا ڈاکٹر، ایسا تانترک، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ اختیار لے کر زمین پر آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے وہ کام انجام دیے کہ قرآن گواہی دیتا ہے یہ مریم مقدسہ کا بیٹا جو عیسیٰ المسیح کہلاتا ہے، اس نے وہ کام انجام دیا جو نہ پہلے کسی نے دیا نہ بعد میں کوئی دے سکا ہے، کیونکہ مردے کو زندہ کرنا کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اب اصل مقصد کے طرف آتے ہیں کہ مادے زاد نابیناؤں کو بینائی عطا کی، مردوں کو زندہ کیا، اور 4 طریقے سے مردوں کو زندہ کر کے جناب مسیح نے پیش کیا۔ ایک بچی 12 سال کی تھی، وہ بیمار، وہ مر گئی، ماتم کدہ گھر میں جب یسوع مسیح جاتے ہیں اپنے شاگرد کو لے کر کے، اس کے والدین کو لے کر کے، اور کہا دیکھو سو رہی ہے، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کہتا سو رہی ہے، وہ تو مر گئی ہے، لیکن آپ نے کہا بیٹی اٹھ، اور اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ کیا کوئی دعا پڑھی، کوئی ہاتھ مناجات کے لیے اٹھایا؟ نہیں۔ عطا کرنے پر آئے تو وہ زندگی عطا کرتے ہیں، زندگی ڈاکٹر کی طرح نہیں، پیسے لے کر نہیں، بلکہ مردے کو زندگی عطا کر لی۔ ایک بیوہ، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، جنازہ گھر سے نکل چکا ہے، قبرستان میں قبر کھودنے والے انتظار کرنے کے جنازہ بھی راستے میں ہے اور آئے گا تو ہم سے دفن کریں گے، لیکن جناب مسیح نے جنازے کو ہاتھ چھوا اور وہ زندہ ہو گیا اور اس کی ماں کے حوالے کیا۔ تو ہمیں تو ایسا چاہیے، درد مند وہ خدائے وحدہ لا شریک ہی ہے جس نے دنیا میں آ کر کے انسانی لباس پہنا، اور پہننے کے بعد اس نے مردوں کو زندہ کر کے دیکھا، یہ خدا کا کام تھا۔ اس کے بعد اصل مقصد صرف اتنا ہے کہ زندوں کو کسی نہ کسی کے کہنے پر مردہ کر دیتے ہیں، لیکن زندہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو وہ چاہیے، ایسا بااختیار شخصیت کی ضرورت ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اس سے ہمیں جو چیز عطا کی، کیا ہم اس پر ایمان لانے والے بنیں؟ اب ذرا غور کریں، سوچیں، سمجھیں کہ کیا جب وہ دوبارہ آئیں گے تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے، کیا چیز پیش کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وقت بہت کم، اور چونکہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے کہ ہم ان پر ایمان لانے کے ساتھ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، کتاب مقدس کا مطالعہ کریں، آپ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں۔ پروگرام کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ ٹیلی فون نمبرز ہوں گے، ویب سائٹ ہوں گے، آپ اس میں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، ہم آپ کو فی سبیل اللہ، لیکن آپ اپنا پتہ درست ضرور پتہ ہمیں ارسال کیجیے تاکہ ہم آپ تک کتاب مقدس پیش کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ یقیناً پیش کریں گے، اور آپ اس سے ضرور استفادہ حاصل کیجیے گا۔ آئندہ دوسرے پروگرام کے لیے پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔